اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے قاتل ممی کا تیسرا حصہ لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا یہ جو سلسلہ ہے پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ توتخ آمون کا مقبرہ دریافت ہو چکا تھا۔ سب کو مبارکباد دی گئی۔ پوری ٹیم خوشی سے ناچ رہی تھی۔ توتخ آمون کا مقبرہ دریافت ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی تلاش ناممکنات کی حدود تک کیوں پہنچ گئی تھی اور اسے پانے کے لیے اس قدر کوشش اور سرگردانی کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں کسی مقبرہ کی موجودگی کا بظاہر گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہاڑ میں ایک جگہ قریب ہی 2 بڑے مقبرے دریافت ہو چکے تھے۔ ان کے دروازوں کو پتھروں سے صاف کر کے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے لوہے کے مضبوط دروازے لگا دیے گئے تھے۔ ان دونوں مقبروں کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ اس قدر کم تھا کہ درمیان میں بچی ہوئی تھوڑی سی جگہ میں سے کسی مقبرے کے راستے کی موجودگی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو سر برج ٹاون اور حلیم بے کی قدیم مصر کی تاریخ سے دلچسپی اور مصریات پر ان کے عبور کا طفیل تھا کہ اس جگہ وہ ایک نئے مقبرہ کی دریافت میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مقبرہ چونکہ دوسرے مقبروں کے مقابلے میں چھوٹا تھا، اس لیے ایسی جگہ واقع تھا جہاں اس کی موجودگی کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور مقبرے کے اندر کی نقاشی کے ذریعہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ مقبرہ توتخ آمون کا ہی ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یوں لگا جیسے وہ گوہر مقصود ہاتھ آ گیا جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی مارے مارے پھرتے رہے۔ مقبرے کی دریافت کی اطلاع محکمہ آثار قدیمہ کو دینی لازمی تھی، لہٰذا یہ اطلاع مقبرے کے مقامی دفتر کو دی گئی، کیونکہ اس وقت تک اس کے بہت سے نوادرات کو ان لوگوں نے قبضہ میں لے کر ہوٹل میں لا کر اپنے سامان میں چھپا دیا۔ لارڈ کارنوائن کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ جو نوادرات ان کے ہاتھ آئے ہیں ان میں سے ایک معمولی چیز کے بدلے میں انگلستان میں اتنی قیمت مل جائے گی کہ اس مہم پر کیے گئے اخراجات کا بدل بن سکے۔ سر برج ٹاون کو لگتا تھا کہ گویا ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ آئندہ ساری عمر انہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حلیم بے سوچتا تھا کہ مصر بھر میں سب سے بیش قیمت نوادرات کا مالک اب وہی گردانا جائے گا۔ کیپٹن رچرڈ کو نوادرات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، جس کے ساتھ اس نے انگلستان سے مصر تک کا سفر کیا اور پھر وادی شاہان کی مہینوں تک خاک چھانی تھی۔ اگلے دن محکمہ آثار قدیمہ کے 3 کارکن موقع پر ہی پہنچ گئے تھے، مگر وہ تینوں عرب غائب تھے جنہیں اس مہماتی ٹیم نے لکسر آ کر مددگار کے طور پر ملازم رکھا تھا۔ بہرحال تابوت کو کھول کر بادشاہ کی ممی، بے شمار جواہرات پر مشتمل اس کا بیش بہا خزانہ اور دیگر نوادرات نکالے گئے۔ ان نوادرات کے ساتھ ہی پتھر کی ایک تختی بھی ملی جس پر خط تصویری میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دوسرے کئی مقبروں سے بھی اسی قسم کی تختیاں دستیاب ہوئی تھیں۔ ان کے ذریعے فراعنہ کے دور حکومت کے بارے میں بیش قیمت معلومات حاصل ہوتی رہی تھیں۔ چنانچہ اس تمام خزانے کو اس تختی اور ممی سمیت خاص اہتمام کے ساتھ قاہرہ روانہ کر دیا گیا۔
सर बुर्ज टावान की टीम चंद दिन के लिए लक्सर में रुक गई ताकि कई माह की मेहनत मुशक्क़त और थकन उतार सके और ताज़ा दम होने के बाद काहिरा रवाना हो सके। इनका ये भी ख्याल था इस दौरान में मकबरे से बरामद होने वाली तख्ती को पढ़ा जा चुका होगा। इससे इन्हें बेश कीमत मालूमात कदीम मिस्र के बारे में हासिल होंगी। इसके बाद वो हुकूमत मिस्र से नवादिरात में से अपना हिस्सा वसूल करके इंग्लिस्तान वापस जा सकेंगे। ये लोग इंतहाई खुशी और मुसर्रत के आलम में तरह तरह की खुश आइंद सोचों में खोए हुए थे, मगर यकायक हादसात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि सारी खुशी मुसर्रत और धुआं होकर रह गई। सबसे पहली आफत इन 3 अरब मददगारों पर पड़ी जो सारे अरसे इस टीम के साथ काम करते रहे थे। वो 2 दिन से इस तरह गायब थे कि सर बुर्ज टावान को खुद इनका पता कराना पड़ा ताकि इनके वाजिबात की अदायगी और इनका शुक्रिया अदा किया जा सके। पता चला कि तीनों हैज़ा में मुब्तला होकर रात ही रात हलाक हो गए। अभी इस हादसा पर अफसोस करने से फुर्सत नहीं मिली थी कि सर बुर्ज टावान पर यकायक हार्ट अटैक का हमला हुआ। इन्हें तमाम उम्र ये तकलीफ नहीं थी और इसकी सेहत काबिल रश्क रही थी, मगर ये हमला इस कदर शदीद था कि इन लोगों को फौरन कारें लेकर काहिरा की तरफ भागना पड़ा। मगर काहिरा पहुंचते पहुंचते मर्ज अपना काम कर चुका था और काहिरा पहुंचकर कार से सर बुर्ज टावान का बेजान जिस्म ही बाहर निकाला जा सका। अब तक आसार कदीमा के माहिर तूतख आमून के मकबरे से बरामद शुदा पत्थर की तख्ती पर लिखी इबारत को पढ़ने में भी कामयाब हो चुके थे। इस पर बादशाह के नाम और मर्तबा के जिक्र के अलावा लिखा था, जो कोई हमारे मकबरे में दाखिल होगा या हमारी चीज़ों को छुएगा, मौत इस पर अकाब की तरह झपट पड़ेगी। तूतख आमून का खजाना और नवादरात तो काहिरा के अजायब घर में पहुंच गए, मगर इस तारीखी तख्ती की इबारत और इसके बाद बेदर पे हौलनाक हादसात ने इन सब को बौखला कर रख दिया कि इन्हें लगता था कि खौफनाक मौत खून आशाम अकाब की तरह इनके सर पर मंडला रही है और इससे पनाह हासिल करना दुनिया में नामुमकिन है। कोई जगह इनको महफूज नहीं कर सकती। इस बद्दुआ का अगला शिकार महकमा आसार कदीमा के वो कारकुनान थे जो लक्सर से लेकर काहिरा तक इस खजाने और नवादरात को लाए और अजायब घर तक पहुंचाने में शामिल रहे थे। वो सब के सब यके बाद दीगरे बड़ी तेजी के साथ हादसाती मौत का शिकार होने लगे। हलीम बे भी एक कार एक्सीडेंट में मारा गया तो लॉर्ड कार्बोन को खैरियत इसी में नजर आई कि सब कुछ मिस्र में छोड़ छाड़ कर कैप्टन रिचर्ड के हमरा सिकंदरिया का रुख किया और जो जहाज सबसे पहले मिल सका इसमें सवार होकर अपने वतन रवाना हो गए। कैप्टन रिचर्ड को एक अजीब हादसा पेश आया कि एक दिन वो लॉर्ड कार्बोन जहाज के अर्शे के जंगले के साथ खड़े समंदर का नज़ारा कर रहे थे कि अचानक कैप्टन बेहोश होकर जंगले के ऊपर गिर पड़ा। पेशतर इससे कि लॉर्ड कार्बोन इसे पकड़ सकता, वो स्लिप होकर समंदर में जा गिरा और खूनी लहरों ने ऐसा निगला कि दोबारा एक लम्हे के लिए भी उभरा नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई नादीदा कुव्वत इसे जबरदस्ती समंदर में घसीट कर ले गई। लॉर्ड कार्बोन इस हादसे से इस कदर बदहवास हुआ कि अपने कैबिन में पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और तहैया कर लिया कि इंग्लिस्तान पहुंचने तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। मगर एक समुद्री मच्छर ने इन्हें एक दिन गर्दन पर काट लिया। ये बहुत मामूली बात थी, लेकिन एक दिन में ही
یہ اچھا خاصا زخم بن گیا اور کافی تکلیف دینے لگا اور اسے جہاز کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اپنی سی کوشش کی مگر 2 دن کے اندر یہ معمولی سی بات اس قدر مصیبت بن گئی کہ لارڈ کارنوالن کی جان پر بن گئی۔ اسے اپنا آخری وقت نظر آنے لگا اور واقعی وہ زندہ سلامت انگلستان نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد گزشتہ 60-70 سال میں اس قدیم خزانے اور نوادرات کو چھونے کے جرم میں متعدد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس قربان گاہ کا آخری شکار محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر جمال مہریز ہوئے۔ جانے اس بددعا کا اثر کتنے ہزار سال تک زندہ رہتا، جانے یہ اثر کب ختم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی بات ہے کہ ایک فرعون کی بددعا ایسا ہولناک اثر چھوڑ گئی، جانے اس بددعا کی قربان گاہ مزید کتنے انسانوں کی بھینٹ لینے والی ہے، جانے ابھی ایسی ہولناک اور کتنی خبریں آئیں گی جنہیں اخبارات اس طرح غیر اہم بنا کر شائع کریں گے جیسے کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، جیسے کوئی حادثہ ہی رونما نہ ہوا ہو۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔